آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ کلاسیکی نثر مطالعہ سیریز کے تحت آج کے لیکچر کا موضوع اردو نثر کے ابتدائی نقوش ہے۔ جیسا کہ یہ آپ نے موضوع سنا، اس موضوع سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے تحت کس طرح کی گفتگو ہوگی۔ تو اس کے تحت ہم اردو نثر کے جو ابتدائی نمونے ہیں، جو ابتدائی کتابیں ہیں اور جو تحریریں ہیں، ان سے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ یہ لیکچر جب آپ سن چکیں گے تو آپ یہ جانیں گے کہ اردو میں نثر کے اولین نمونے کون سے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ اردو کے جو اولین اردو نثر ہے وہ کس نوعیت کی ہے، یعنی اس کی ساخت کس طرح کی ہے، اس سے بھی آپ واقف ہو پائیں گے۔ اس بات کی بھی کوشش کی گئی ہے لیکچر کے دوران کہ جو ابتدائی سرمایہ ہے اردو نثر کا، اس سے کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے رکھی جائیں، تاکہ ان مثالوں کی مدد سے آپ اردو نثر کے اس سفر کو پہچان سکیں جس سے عبارت رہی ہے اردو کی پوری زندگی، اردو کا جو پورا سفر ہے اردو نثر کا۔ اردو نثر کا آغاز اس وقت ہوا جب اردو شاعری نے اپنا سفر شروع کر کے ایک مقام حاصل کر لیا تھا۔ ادبی روایت میں نثر سے پہلے نظم کی آمد اور نظمیں کہنا، غزلیں کہنا، یہ ایک تسلیم شدہ بات ہے۔ شروع میں جو ہمیں نثری تحریریں ملتی ہیں ان کا تعلق صوفیہ سے ہے۔ صوفیہ جو خلق خدا کی خدمت کر رہے تھے اور انسان دوستی، بلند اخلاق و کردار کی تعلیم دے رہے تھے اور تبلیغ کا کام کر رہے تھے، اس مقصد کے حصول کے لیے انہیں عوام سے رابطے کی زبان اختیار کرنی تھی، اور اس زمانے میں عوام کے جو رابطے کی جو زبان تھی وہ اردو تھی۔ ایسے محققین جنہوں نے اس سلسلے میں زیادہ تحقیق دی ہے، یعنی صوفیہ کے کلام جو ان کے ہاں جو نثر کے جو ٹکڑے ملتے ہیں، یعنی کہیں کوئی جملہ ہے، کہیں کوئی مصرع ہے، کہیں کوئی بات ہے، کہیں کوئی لفظ ہے، اس کو جمع کیا ہے، اس کے اوپر کام کیا ہے، تو ایسے لوگوں میں مولوی عبدالحق، سید شمس اللہ قادری، ڈاکٹر جمیل جالبی اور محی الدین قادری زور کا بھی نام آتا ہے، اردو شہ پارے جن کی کتاب ہے، جنہوں نے تالیف کی ہے۔ تو ان حضرات کی خدمات بہت اہم ہیں، اور بھی لوگوں نے کی ہیں، لیکن عام طور پر ان لوگوں کے نام اس سلسلے میں لیے جاتے ہیں، اور ان کی جو خدمات ہیں بہت ہی وقیع ہیں۔ جو قدیم نثری نمونے اب تک کی تحقیق کے مطابق دستیاب ہیں یا دریافت ہوئے ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اردو نثر کی جو تاریخ ہے وہ 8ویں صدی ہجری سے شروع ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے رسالوں کی صورت میں صوفیہ کے جو اقوال ہیں، جو مثالیں انہوں نے دی ہیں، وہ اس میں قلم بند ہیں۔ یہ جو رسالے تھے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے رسالے، وہ فارسی اور عربی زبانوں سے اردو میں ترجمہ ہوئے تھے، اور بیشتر کا جو رنگ تھا ان رسالوں کا، ان میں مذہب کی باتیں کی گئی تھیں، اخلاق کی باتیں تھیں، اور تصوف کے رموز و اسرار اور اس کے نکات کی وضاحت کی گئی تھی۔ تو اب یہاں پر چونکہ جب اردو نثر کے ابتدائی نمونوں کی بات ہو رہی ہے، اور جب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صوفیہ نے یہ جو رابطے کی زبان تھی اس میں اپنی بات کہی اور اس میں نثری نمونے موجود ہیں، تو ذرا کچھ صوفیہ کا ذکر ہو جائے، جن صوفیہ کے ہاں ہمیں ہندی میں جو اردو کی پہلی صورت ہے گوجری ہے، ہندی ہے، ہندوی ہے، تو اس میں جو رشد و ہدایت کا کام انہوں نے کیا ہے، اور اس میں جو نثر کے جو نمونے انہوں نے یادگار چھوڑے ہیں، ان کے حوالے سے، ان صوفیہ کے حوالے سے ذرا کچھ بات ہو جائے تو بہتر ہے۔ مولوی عبدالحق صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اردو کی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا کام، اس میں انہوں نے 20 سے زیادہ بلکہ 26-27 صوفیہ کا ذکر کیا ہے، اور اس میں ان کی خدمات کا تو ذکر کیا ہے، اور نثر کے نمونے بھی جگہ جگہ پہ انہوں نے دیے ہیں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کو سب سے اس سلسلے میں اولیت حاصل ہے۔ یہ سلسلے چشتیہ کے پیشوا تھے، اور پرتھوی راج پتھورا کے عہد میں تبلیغ کے مقصد سے ہندوستان تشریف لائے تھے۔
شیخ محمد اکرام نے اپنی کتاب آب کوثر میں لکھا ہے کہ ملتان میں اپنے دوران قیام وہاں کی جو مقامی زبان تھی اس میں استعداد بہم پہنچائی تھی اور اجمیر کو اپنا مرکز تبلیغ بنایا تھا۔ بلا تفریق مذہب، بلا تفریق جو ہے رنگ نسل لوگ وہاں پر آتے تھے، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، ان کے معتقد تھے، ان کے مرید ہوئے اور وہ ارشاد و تبلیغ کا کام ہندوی زبان میں کرتے تھے۔ ہندوی زبان میں ان کا کلام نہیں ملتا، لیکن مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء اکرام کا کام، اس میں خواجہ صاحب کی ہندی دانی کے ثبوت میں کہ وہ ہندی جانتے تھے، اس کے ثبوت میں فاضل شارع اکھروتی جو ملک محمد جائسی کی جو کتاب ہے اس کا ایک فارسی قول نقل کیا ہے جو فاضل شارع ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواجہ صاحب کو ہندی آتی تھی اور وہ ہندی بولتے تھے۔ ان دونوں باتوں کا اندازہ اس قول سے ہوتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کے بعد خواجہ فرید الدین گنشکر بہت ہی پائے کے بزرگ اور پنجاب کے شہر پاک پٹن میں تبلیغ حق کا کام کر رہے تھے۔ ان کے جو ملفوظات و ارشادات ہیں اس کے دو مجموعے راحت القلوب اور اسرار الاولیاء کے نام سے چھپ گئے ہیں۔ ان کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا جو علم تھا وہ بہت وسیع تھا اور وہ دل سے علم کی قدر کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر انور سدید نے اپنی کتاب اردو ادب کی مختصر تاریخ میں ان کے چند اشعار نقل کیے۔ تن دھونے سے دل جو ہوتا پوک، پیش رو اصفیاء کے ہوتے غوک۔ غوک مینڈک کو کہتے ہیں کہ مینڈک ہمیشہ پانی میں رہتا ہے، تو اگر تن دھلنے سے بدن پاک ہوتا، دل پاک ہو جاتا، تو ظاہر ہے کہ جو مینڈک ہمیشہ پانی میں رہتا ہے تو وہ صوفیہ کا ایک طرح سے پیش رو ہوتا۔ خاک لانے سے گر خدا پائے، گائے بیلا بھی واصلہ ہو جائے۔ اور ایک جو ریختہ ایک شعر ہے ریختہ کا کہ یہ ریختہ بھی ان سے منسوب ہے کہ وقت سحر وقت مناجات ہے، خیز درآں وقت کے برکات ہے۔ کچھ جملے بھی محققین نے ان سے یادگار ہیں، ان سے دریافت کیے ہیں کہ دریافت میں یہ جملے ملے ہیں کہ مادر مومنہ پونیوں کا چاند بھی بالا ہوتا ہے، سرسا کبھی نرسا، خاک ہو خواہ کھو کھا۔ تو یہ اصل میں آج کی اردو سے جب ہم اس اردو کا موازنہ کریں گے تو ہمیں بڑی مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا یہ وہی زبان ہے جسے ہم آج بول رہے ہیں، جتنی صاف ستھری دھلی دھلائی ہے۔ تو اصل معاملہ یہی ہے کہ زبان کو نکھرنے میں سنورنے میں بڑا وقت لگتا ہے، اور یہ وہ بنیاد ہے، یہاں پہ وہ تشکیلی دور ہے اردو کا جب اردو بن رہی ہے، ایک عبوری دور ہے اس کے اوپر، اور یہ صوفیہ کا بہت بڑا کردار ہے اس کو نکھارنے میں۔ ایک بنیاد فراہم کی ہے انہوں نے اردو کو کہ وہ اس بنیاد کے اوپر آگے اور بہتر اور اس میں صفائی پیدا ہوئی ہے۔ شیخ شرف الدین بو علی قلندر، آپ کا تعلق پانی پت سے ہے، صاحب کشف و کرامات بزرگ تھے اور ان سے چند تصانیف بھی یادگار ہیں۔ ان کی فارسی مثنویاں اور دیوان شائع ہو چکا ہے۔ مولوی عبدالحق نے لکھا ہے کہ کوٹ مبارز خان نے ارادہ سفر کیا تو ان کی زبان مبارک سے یہ دوہا نکلا، سجن سکارے جائیں گے اور نین مریں گے روئے، بدینہ ایسی رین کو بھور کدھی نہ ہوئے، یعنی ایسی رات کو کبھی صبح کی صبح نہیں ہونی چاہیے۔ ان سے جو لگاؤ، ان سے جو انسیت تھی، ان سے جو محبت تھی اس میں تو یہ ظاہر ہے کہ یعنی آپ زبان کا یہ کینڈا دیکھیں، زبان کی جو وضع ہے بالکل ہم آج اسے اس طرح سے مانوس نہیں ہے۔ یعنی دکن کا جب ہم ادب پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے، اسی طرح کی زبان نظر آتی ہے۔ تو یہ ابتدائی زبان ہے۔ امیر خسرو، انہیں یہ اہمیت حاصل ہے کہ انہوں نے ہندوستانی تہذیب کی ارضیت کو، یعنی اس کی جو مقامیت ہے، جو یعنی وہاں کی جغرافیائی جو اس کے جو حالات ہیں وہاں سے اخذ کر کے چیزوں کو پیش کیا ہے، اپنی شاعری کا حصہ بنایا ہے۔ یعنی وہاں کے جو پھول ہیں، وہاں کے جو کہنا چاہیے کہ
پانی ہے، وہاں کا پھول ہے، وہاں کی جو آب و ہوا ہے، ان تمام چیزوں کو ایک طرح سے اس رس کو گھول کر کے اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ اور اردو کے ابتدائی سفر میں اس زبان کو انہوں نے جذبے کی گرمی عطا کی، داخلی نمو عطا کیا اور نئے انداز بیان سے اسے آراستہ کیا۔ رام بابو سکسینہ نے جو ان کی تاریخ ادب اردو ہے اس میں لکھا ہے کہ امیر خسرو کے بارے میں لکھا ہے کوٹ کہ انہوں نے سب سے پہلے اردو الفاظ ادبی اغراض سے استعمال کیے۔ شبلی نے شعر العجم میں ان کی ہندی کا ذکر کیا ہے، اور خود امیر خسرو نے اپنے فارسی کلام میں اور جو دیباچہ غرۃ الکمال ہے اس میں اپنی ہندی گوئی کی طرف واضح اشارے کیے۔ حضرت نظام الدین اولیاء جنہیں ہم محبوب الہی بھی کہتے ہیں، ان کے پیر و مرشد تھے۔ ان کے سانحہ ارتحال پر وہ دوہا بہت مشہور ہے جو امیر خسرو نے کہا تھا کہ گوری سوئے سیج پر مجھ پر ڈارے کیس، چل خسرو آپ نے رین بھائی چودیس۔ تو خسرو نے دوہے بھی کہے، کہہ مکرنیاں بھی کہیں، دو سخنے بھی کہے، پہلیاں، گیت، کہاوت، یہ ساری چیزیں ان کے ہاں ملتی ہیں۔ ریختہ بھی انہوں نے کہے۔ انہوں نے ایک بڑی الگ نوعیت کی کتاب بھی لکھی تھی، خالق باری، اور ریختے میں آپ دیکھیں کہ ایک مصرع فارسی کا اور دوسرا مصرع ہندی کا، یہ جو تخلیق ہے، یہ جو ایجاد ہے، یہ انہی کی ایجاد تسلیم کی جاتی ہے۔ شیخ برہان الدین غریب، شیخ سراج الدین اخی سراج، اسی طرح سے شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، چند ایسے بزرگ ہیں جن کی ہندی دانی کے نقوش تلاش کیے جا چکے ہیں۔ یعنی ان کے وہ ہندی میں چیزیں کہتے تھے، نثر میں بھی، شاعری میں بھی، ان کی وہ چیزیں لوگوں نے پتہ لگا لی ہیں، دریافت کر لی ہیں، اور ان کی ان تمام بزرگوں کی کے حوالے سے جاننا ہو کہ ان کے نثر میں کیا نمونے انہوں نے یادگار چھوڑے ہیں، تو آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ مولوی عبدالحق کی جو کتاب جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا کام، اسی طرح سے شمس اللہ قادری کی جو کتاب ہے اردو قدیم، اسے آپ پڑھیں، یا ڈاکٹر جمیل جالبی کی جو تاریخ ادب اردو ہے، اسے پوری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ اسی طرح سے سید محی الدین قادری زور کی جو کتاب ہے اردو شہ پارے، یہ وہ کتابیں ہیں جن میں خوب آپ کو تفصیل سے چیزیں ملیں گی، ان میں کیا کہتے ہیں مثالیں بھی مل جائیں گی۔ تو زیادہ تر تو عربی اور فارسی سے جو رسالے جو ترجمہ ہوئے وہ صورت ہے، اور کہیں کہیں بیچ بیچ میں کہیں کوئی جملہ آ گیا، کہیں کوئی لفظ آ گیا ہندی کا، اس طرح سے چیزیں ہیں آگے، اور بھی مثالیں بھی آئیں گی۔ شیخ عین الدین گنج العلم، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دکنی اردو میں 3 رسالے تحریر کیے تھے، لیکن وہ اتفاق سے بھی دستیاب نہیں ہے، اور ایک طرح سے تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، وہ اس دور کے کثیر التصانیف بزرگ تھے، کئی تصریفات ان سے یادگار ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے مرید ہوئے، اور انہی کے ارشاد پر دوبارہ دکن آئے، گلبرگہ میں قیام کیا اور یہیں آسودہ خاک ہوئے۔ انہوں نے تحریر و تقریر ہر 2 طرح سے تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیا ہے۔ دکنی اردو میں آپ دیکھیں، دکنی جو زبان ہے اس میں کئی رسالے ان سے یادگار ہیں۔ ایک اقتباس جو نثر کا ہے وہ میں یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کوٹ اے عزیز اللہ بندہ بنا، یہاں پہچان کو جانا، 3 تو شرح جاتا ہے، اول اپنی پہچان، بعد از خدا کی پہچان کرنا۔ پہچان کرنا یعنی پہچان کرنا۔ تو میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ یہ ابھی ابتدائی دور ہے، اور اس ابتدائی دور میں ہم اس بات کی توقع نہیں کر سکتے کہ جو آج صاف ستھری دھلی دھلائی زبان اور بہترین زبان ترسیل کے پورے جو اغراض و مقاصد کو پوری کرتی ہوئی زبان ہمارے سامنے موجود ہے، اس طرح سے اس میں وہ صفائی موجود ہو۔ یہ تشکیلی دور کی کہانی ہے۔ نصیر الدین ہاشمی نے اپنی کتاب دکن میں اردو میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے چند اشعار جو منسوب ہیں وہ دیے ہوئے کہ پانی نمک میں ڈال مزہ دیکھنا اسے، جب گھل گیا نمک تو نمک بولنا اسے، یوں کھوئے خودی اپنی خدا ساتھ محمد، جب گھل گئی خودی تو خدا بن نہ کوئی دسے۔
دسے یعنی کوئی اللہ کے، جب گھل گئی خودی تو خدا بن، خدا کے سوا کوئی دوسرا نہیں دکھتا۔ اسی طرح سے گجرات میں 2 بزرگ گزرے ہیں، برہان الدین قطب عالم اور سراج الدین ابو البرکات، انہوں نے بھی اردو کو، زبان کو تبلیغ کا ایک طرح سے ذریعہ بنایا اور اس نے یادگار چھوڑے ہیں، اپنی تحریری یادگار چھوڑی ہے۔ شاہ میرا جی شمس الاشاق، انہوں نے کئی رسالے تحریر کیے۔ کتاب جو شہادت و تحقیق ہے، انہوں نے لکھا ہے کوٹ کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عربی جانتے ہیں نہ فارسی، ان کے لیے ہندی میں یہ باتیں لکھی گئی ہیں۔ ظاہر پر نہ جانا چاہیے، باطن کو دیکھنا چاہیے، کوئی بھی ہو معنوں پر خیال کرنا چاہیے، انکوٹ۔ دیکھیے یہ بالکل صاف ہے، اس میں بہت زیادہ ہمیں نامانوسیت کا احساس نہیں ہوتا۔ اس میں نسبتاً جو مثال پہلے بھی 1-2 ہم نے مثالیں دیکھی، اس میں اور اس میں ہی بہت زیادہ ہمیں فرق نظر آتا ہے نثر کی سطح پر۔ اس میں ترسیل کی اگر ہم بات کریں اور اپنی جو ذہنی ہماری جو ایک کہنا چاہیے کہ ہم آہنگی ہے جس طرح کی زبان سے، اس میں اگر دیکھیں تو اس زبان میں جو شاہ میرا جی شمس الاشاق کی زبان ہے وہ قدرے صاف اور نسبتاً بالکل ہمارے آج کے دور سے میل کھاتی ہوئی ہے۔ ان کی بہت ساری تحریریں ہیں، جیسے خوش نامہ ہے، خوش نظم ہے، خوش نامہ، خوش نظر، شہادت و تحقیق اور شرح مرغوب القلوب، یہ ان کی اہم تصنیفات ہیں۔ وہ بیجاپور کے تھے، بیجاپور میں جو انہوں نے ایک طرح سے بنیاد فراہم کی زبان کی، اس زبان نے بڑے بڑے شعراء پیدا کیے، بڑے بڑے ادیب پیدا کیے۔ بیجاپور خاص طور سے مثنویوں کے لیے، آپ جانتے ہیں کہ اردو میں بڑے بڑے مثنوی نگار یہاں پیدا ہوئے۔ اسی دور میں، یہی دور ہے جب میرا یعقوب بھی ہیں اور وہ شمائل الاتقیاء اور دلائل الاتقیاء جیسی کتابیں کا اردو ترجمہ وہ سادہ سلیس دکنی زبان میں کرتے ہیں۔ سید شاہ محمد قادری جو عہد اورنگزیب میں تھے اور رائچو کے نودریا خانوادے سے تھے، انہوں نے کئی جو مذہبی رسالے لکھے ہیں۔ 11ویں صدی میں سید شاہ میر نے ایک مذہبی کتاب دکنی زبان میں جس کا نام تھا اسرار توحید، اس نام سے وہ کتاب لکھی ہے۔ شاہ برہان الدین جانم، ابھی ایک بزرگ کا، ایک صاحب کشف بزرگ کا ذکر ہوا، شمس الاشاق میرا جی، یہ ان کے فرزند اور خلیفہ تھے۔ تصوف اور سلوک کے موضوعات پر کئی منظوم رسالے، تو منظوم رسالے اور منظوم باتیں تو بہت ساری ملیں گی نثر میں بھی، لیکن ان کی عطا ہے۔ اور ایک رسالہ کلمۃ الحقائق انہوں نے لکھا ہے جو مکالمے کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمیل جالبی کی کتاب آپ اٹھا لیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، مثالیں وہاں سے بھی آپ کو بہت ساری مل جائیں گی۔ شیخ بہاؤالدین باجن، آپ بڑے صوفی گزرے ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی خزائن رحمت اللہ، اس کو کہیں کہیں خزائن رحمت لکھا ہے، لیکن آپ جمیل جالبی کو پڑھیں گے تو آپ کو پورا نام یہ نظر آئے گا کہ خزائن رحمت اللہ لکھا انہوں نے۔ یہ اس نام سے فارسی نثر میں ایک تصنیف یادگار چھوڑی۔ اس کتاب میں صوفیاء سلف کے کلمات کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ جو ان کے پیر تھے، یعنی شیخ بہاؤالدین باجن کے جو پیر تھے رحمت اللہ، ان کے ملفوظات و اقوال کو انہوں نے جمع کر دیا ہے۔ کتاب فارسی میں ہے، اور اس بات کو یاد رکھیے، اتنے صوفیہ کا میں نے ذکر کیا، عام طور پہ ان کتابیں فارسی میں یا عربی میں ہیں، اور کہیں کہیں اردو کا کلام مل جاتا ہے، یعنی ریختہ میں کوئی شعر مل سکتا ہے، یا کوئی جملہ مل سکتا ہے، یا کوئی لفظ مل سکتا ہے، تو یہ کیفیت ہے۔ شیخ سید محمد جون پوری، یہ کو ان کے مرید اور شائقین جو ہے انہیں مہدی موعود تسلیم کرتے تھے، اسی وجہ سے انہیں علماء اور حکومت کی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بڑے عالم فاضل آدمی تھے، اور اپنے مریدوں کو ہمیشہ ہندی یا گجراتی میں خطاب فرماتے تھے۔ ان کے دوہے اور اقوال جو ہے تاریخی کتابوں میں ملتے ہیں۔ ان کا ایک قول ہے جو یہ ہے کہ اس گھر آئی یاہی ریت، پانی چاہیں اور مسیت۔ اسی طرح سے عبد القدوس گنگوہی، رشد نامہ
اس میں انہوں نے تصوف کے نکات کے ساتھ تصوف کے ایک انتہائی اہم تصور یعنی وحدت الوجود کو بیان کیا ہے۔ تصوف میں دو بہت اہم تصورات ہیں، ایک وحدت الوجود کا تصور ہے اور ایک وحدت الشہود کا تصور ہے۔ یہ دونوں عربی اصطلاحیں ہیں، اس کو فارسی میں بہت آسانی سے کی تو ہمہ اوست اور ہمہ از اوست، یعنی ہمہ اوست وحدت الوجود ہے اور ہمہ از اوست یہ وحدت الشہود ہے۔ تو ان نکات کو، ان باریکیوں کی، ان تصورات کی وضاحت تو انہوں نے عبدالقدوس گنگوہی نے رشد نامہ میں صرف ایک تصور کی، بہت ساری باتیں تصوف کی ہیں لیکن وحدت الوجود کے تصور کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔ شیخ خوب محمد چشتی خوب ترنگ، اس میں انہوں نے اپنے پیر و مرشد کمال الدین سیستانی کے ارشادات کو بیان کیا ہے۔ اس کا ذکر جو ہے ڈاکٹر محی القادری زور نے اپنی کتاب اردو شہ پارے میں کیا ہے۔ اس کی شرح امواج خوبی کے عنوان سے کی گئی ہے۔ انہوں نے عقیدہ صوفیہ، خلاصہ موجودات، حفظ مراتب اور صلح کل جیسی کتابیں گوجری اردو میں تحریر کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ان کی کتاب بھید بھاؤ، انہوں نے ایک کتاب بھید بھاؤ لکھی ہے، تو اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ اس میں شاعری کی جو صفات ہے اس کی توضیح کی ہے، فارسی اور گجری اردو میں کی گئی ہے۔ تو یہ جو گجری، ہندوی، دکنی اردو میں بول رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں، سمجھ رہے ہیں، مختلف علاقوں میں جو مقامی زبان تھی اس میں جب صوفیان نے اپنے تبلیغ کا کام شروع کیا تو وہاں کی مقامی زبان میں وہ ایک جو اردو کا جو رابطے کی زبان بن چکی تھی وہ اس طرح سے، یعنی کہ کہنا چاہیے اس کا انٹرنلائزیشن ہو گیا، یعنی کہ وہ اردو اس مقامی زبان میں گھل مل کر کے آ رہی تھی، اور اس طرح سے صاف اردو نہیں تھی جس اردو کو ہم آج بول رہے ہیں۔ یہ بالکل ایک اس کی، یعنی کہ آپ سنسکرت، پراکرت، پھر پالی، پھر شوشنیا بھرنش، اور پھر کھڑی بولی، اور پھر مغربی ہندی، اور پھر اس کی الگ الگ شاخیں، اس پوری لسانی سفر پر جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے زبان اپنا سفر طے کرتی ہے، اور مختلف علاقوں میں جو زبان بولی جا رہی تھی، تو چونکہ گجری علاقہ ہے، دکن کا علاقہ ہے، تو وہ زبان، وہ بولی دکنی کہلائی، ہندوی کہلائی، اسی طرح سے۔ تو اس میں جو ہے وہ وہاں کی خاص جو مقامیت ہے اس میں وہ چیز داخل ہوئی۔ ابھی اس کے اوپر جمیل جالبی کا بھی ایک اقتباس میں پیش کروں گا، اس سے بڑی آسانی ہو جائے گی آپ کو سمجھنے میں۔ تو صوفیہ کے کلام کی جو اہمیت ہے وہ اس بات میں ہے کہ ان کے کلام سے اردو کا جو ابتدائی روپ تھا کہ اردو کیا ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جیسا کہ میں نے ذکر کیا، کہیں کوئی لفظ ہے، اور رختے میں تو خیر منظوم میں تو شاعری تو کافی ہے، لیکن چونکہ ہم نثر پہ بات کر رہے ہیں تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے جیسے ابھی ہم نے شمس الشاق میرا جی کا ہم نے دیکھا کہ ان کی جو شہادت و تحقیق میں جو انہوں نے باتیں لکھی بہت صاف ہے، اس میں کافی صفائی ہے۔ تو ڈاکٹر جمیل جالبی نے اردو کی نشو و نما میں صوفیہ کے کردار اور جو اس کی لسانی اہمیت ہے اس پر روشنی ڈالی ہے، اور لکھا ہے کوٹ کہ یہ صوفیہ کرام پر برعظیم کے مختلف علاقوں میں رشد و ہدایت کی روشنی پھیلا رہے ہیں۔ بابا گنج شکر ملتان کے رہنے والے ہیں، شیخ حمید الدین ناگوری وسط ہند کے، ابو علی قلندر پنجاب و ہریانہ کے، شیخ شرف الدین یحییٰ منیری بہار اور بنگال کے، امیر خسرو دہلی کے، اور شیخ عبدالقدوس گنگوہی اودھ کے جو پنجاب میں تھا۔ اس کی زبان پر وہاں کی بولی کا اثر ہے۔ زبان ایک الگ چیز ہے، بولی ایک الگ چیز ہے۔ بولی کا دائرہ ایک خاص علاقے تک محدود ہوتا ہے اور زبان اس سے ذرا سا وسیع تر ہوتی ہے۔ جو بہار میں تھا اس کی زبان پر ماگدھی کا اثر ہے، وہاں کی بولی تھی۔ کسی کے زبان پر برج بھاشا کا اثر ہے، اور کسی پر کھڑی بولی کا، کسی پر سرائکی کا اثر ہے، تو کسی پر زبان گجرات کا، لیکن بحیثیت مجموعی اس زبان کا کینڈا، رنگ ڈھنگ بنیادی طور پر ایک ہے،
اور ابھی چونکہ یہ زبان اپنے تشکیل کے عبوری دور سے گزر رہی ہے، اس لیے یہ اثرات الگ الگ دیکھے اور محسوس کیے جا سکتے ہیں، اور ان نمونوں سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ زبان اس دور میں ضرورت کی زبان بن کر سارے بر عظیم میں پھیل چکی تھی۔ انکوٹ۔ تو اب تک جو گفتگو ہوئی اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اردو نثر کے ابتدائی نقوش کی تلاش میں صوفیاء کرام کے ملفوظات، ان کے فرمودات اور ارشادات کو دیکھا۔ ان ارشادات کی لسانی اور تاریخی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ اردو نثر کے ابتدائی نقوش کی ہم بات کر رہے ہیں، تو اب اس کے بعد یعنی صوفیہ کے بعد جو ہماری نظر ٹھہرتی ہے وہ ایک ایسی تصنیف پر ٹھہرتی ہے جس میں ہمیں ادبی شان نظر آتی ہے۔ اور وہ تصنیف کون سی ہے؟ وہ 17ویں صدی میں تصنیف ہمارے سامنے آتی ہے، وجہی کی سبرس۔ اپنے ادبی اسلوب کی وجہ سے ادب کے قاری کے لیے یہ لائق توجہ ہے۔ محمد یحییٰ ابن سیبک فتاحی نشاپوری کی فارسی مثنوی دستور اشاق پر مبنی قصہ حسن و دل کا آزاد نثری ترجمہ ہے یہ، یعنی کہ سبرس۔ تو ملا وجہی کی سبرس جو ہے اردو نثر کی وہ پہلی کتاب ہے جس میں اسلوب کی سطح پر ادبی شان نظر آتی ہے۔ یہ اخلاقی اور صوفیانہ رنگ کی تمثیلی کہانی ہے جس کی زبان صاف ہے۔ اسے وجہی نے 1635 میں تحریر کیا تھا۔ یہ ایک تمثیلی یعنی ایلیگوری ہے، ایک تمثیل ہے۔ اس میں عقل، حسن، عشق، ناز، ادا، ہمت، ناموس، نظر، حیا، ایسی مجرد جو اشیاء ہیں ان کی انسانی صورت میں تجسیم کرتے ہوئے 76 کرداروں کی تشکیل سے ان کی کارکردگی سے اخلاقی نکات اجاگر کیے گئے ہیں۔ سبرس سے یہ چند جملے بطور مثال آپ دیکھیں کہ یوں کتاب عاشقہ کا جیو صاحب، معشوقہ کا یار مصاحب، یوں رنگ رنگ کے پھول سرنگ مقبول، سب کے بھاتے یو پھول دائم تازے ہرگز نی کملاتے ایسے خوشباز کے پھولاں اجھوں کسی باغ میں نہیں، اجھوں یعنی کسی باغ میں، ایسے پھولاں اجھوں کے نی ملے سنگتے دل میں بھرے احساس، کہاں ہے وہ پھول جس پھول میں ایسی باس، جو کوئی یوں کلام سنے گا پڑھے گا اور فاتحہ نہ پڑھے گا تو وہ بے خبر خام ہے، اس کی دانش پر اس بات کا لذت حرام ہے، کیا واسطہ کہ یہ بات نہیں تمام وحی و الہام ہے۔ جسے خدا کی محبت سے غرض ہے اس پر فاتحہ ہمارا فرض ہے، اگر ممات ہے تو ادھر کی سعادتی کا، دیگر حیات ادھر کی سلامتی کا۔ انکوٹ۔ تو اب صوفیہ کی نثر کو سامنے رکھے اور اس نثر کو سامنے رکھے تو آپ کو واضح فرق آپ کو نظر آئے گا۔ اردو نثر کے ابتدائی نقوش کے لیکچر کا ایک حصہ یہاں پر ختم ہوتا ہے جس میں ہم نے بات کی صوفیہ کے ملفوظات کے حوالے سے اور سبرس کی جو باعتبار اسلوب ایک اہم ادبی کتاب ہے۔ آگے شمال میں اردو نثر کے ابتدائی نمونوں کا بیان ہوگا۔